السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام زبان خلق ود اطہر کاظمی۔ آج کے پروگرام میں ہم اپنا وہ سلسلہ جو ہم نے لاسٹ پروگرام میں شروع کیا تھا جوڈیشل کمیشن والا، اس حوالے سے کافی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ انٹریکٹیو پروگرام ہے، پروگرام کے دوسرے ہاف میں 10:30 کے بعد ہم آپ کی کالز بھی لیں گے۔ اس کے علاوہ ہمارا ٹویٹر ہینڈل بھی نیچے لکھا ہوا آ رہا ہوگا، اگر آپ کے کوئی میسیجز ہوں، کوئی فیڈ بیک ہو وہ بھی دیجیے، ہمیں ضرور دیجیے گا۔ اور آج اس اہم موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے ہم نے زحمت دی ہے ماہر قانون جناب بیرسٹر افتخار صاحب کو۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں سر؟ ٹھیک ٹھاک۔ اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہوں گے آج پھر ڈاکٹر اعجاز صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ سر آپ کی آمد کا۔ ڈاکٹر صاحب اگین آپ کی اجازت سے میں شروع کروں گا آج پھر بیرسٹر صاحب سے۔ بیرسٹر صاحب، آج جو فیصلہ آیا ہے NA 125 کا، جو ان کو ڈی سیٹ کیا گیا اور دوبارہ ری پول کا ادھر حکم دیا گیا، قانونی اعتبار سے آپ کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ آگے اس کے کیا قانونی ہے، وہ کدھر جا سکتے ہیں؟ سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں، ہائی کورٹ میں جا سکتے ہیں، کیا ہیں ان کے پاس آپشنز، کیا ہیں جو کینڈیڈیٹ ہیں وہاں پہ؟ آپ جی، یہ جو الیکشن ٹرائیبیونل ہوتا ہے یہ اٹ از ہیڈڈ بائی ہائی کورٹ جج۔ یہ فیصلہ ہائی کورٹ کے جج نے لکھا ہے، جن کی ڈیوٹی الیکشن ٹرائیبیونل میں ہوتی ہے۔ اس کے خلاف فیصلہ سپریم کورٹ میں صرف جا سکتا ہے، اور وہی اس کا قانونی راستہ ہے۔ یا تو یہ کینڈیڈیٹ جو افیکٹڈ ہیں ان میں سے کوئی بھی جا سکتا ہے۔ آپ یعنی یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ اس فیصلے میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس حلقے میں دوبارہ الیکشن کرائے جائیں۔ ضروری نہیں ہے کہ جو جیتنے والا کینڈیڈیٹ ہے وہ کہے، دوسرے لوگ شاید الیکشن کی سخت نہ رکھتے ہوں، دوبارہ وہ کہیں گے جی ہمارے پاس ٹکا ہی نہیں ہے، جو تیز ہم نے لگا دیا، ہم کیوں کریں، ہم اپیل اس کے خلاف کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ وہ لوگ جو کہ نہیں کنٹیسٹ کرنا چاہتے، لیکن بہرحال عام جو صورتحال ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یا تو اگر کینڈیڈیٹ اسٹرانگ ہو جس کے خلاف یہ فیصلہ آیا ہے تو وہ الیکشن لڑتا ہے۔ اگر وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ دوبارہ جیت سکے، کیونکہ بعض دفعہ 19-20 کا فرق ہوتا ہے، تو وہ کوشش کرے گا کہ سپریم کورٹ اس فیصلے کو الٹ دے۔ تو یہ اس کی قانونی پاسبلٹیز ہیں۔ ٹھیک ہے، میں ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا۔ سیاسی اعتبار سے کتنا سگنیفیکنٹ ہے یہ فیصلہ؟ کیا لائف لائن دے دی ہے خان صاحب کو دوبارہ اس فیصلے نے؟ دیکھیے، اس کے دو پہلو ہیں اس کے جواب کے۔ ایک طرف سے دیکھیے کہ جو نواز شریف کے ٹپیکل 9 رتن جو ہیں، 9 لوگ ہیں جو گیس بیگز یا فاؤل ماؤتھ ہم جن کے جو ہر بات کہتے ہیں کہ اگر یہ ثابت کر دیں ہم ریزائن کر دیں گے، میں سیاست کو طلاق دے دوں گا، میں سیاست چھوڑ دوں گا۔ وہ 9 رتن میں دیکھیے سعد رفیق سب سے بڑا گیس بیگ ہے، پھر خواجہ آصف ہے، پرویز رشید ہے، احسن اقبال ہے، رانا ثناء اللہ، رانا مشہود، چودھری طلال، میاں جاوید اور عابد شیر علی۔ یہ ہے 9 رتن۔ یہ 9 کے 9 اتنی ان کے پاس ووکیبلری ہے، تھڑے اور گلی کی ڈرٹی لینگویج استعمال کر کے یہ ہر ایک کے ساتھ۔ آج دیکھیے، آج سعد رفیق نے اپنا قد اتنا چھوٹا کر لیا ہے کہ وہ جیسے لگتا ہے کسی کینٹ بورڈ کے کسی الیکشن کا یا ایک BD کونسلر کے لیول کی سیاست وہ کر رہا ہو۔ تو یہاں سے آپ دیکھ لیجئے کہ یہ مجھے جو نظر آیا سیاسی طور پر، یہ مسلم لیگ کی ایک اخلاقی مار پڑی ہے اس پہ مسلم لیگ نون کو۔ دوسری طرف دیکھیے، عمران خان کے موقف کی کچھ حد تک تائید ہوتی ہے یہاں پہ کہ ایک فیصلہ تو آ گیا جس کا سمبولکلی ایک امپیکٹ بڑے فیصلے کی جانب ہوگا، جسے بیرسٹر افتخار صاحب زیادہ بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں۔ بیرسٹر صاحب آپ سے پوچھوں گا، جو قانونی آپ نے بات کی ہے، جو فیصلہ آیا ہے وہ سعد رفیق کے خلاف نہیں آیا، انہوں نے کہا کچھ بے ضابطگیاں ہوئی ہیں، تو اس میں کیا یہ ہو سکتا ہے کہ جو حامد خان ہے وہ اپیل کریں کہ جی سعد کو ڈی سیٹ کر کے آپ مجھے کامیاب قرار دے دیں؟ اس قسم کا تو فیصلہ نہیں آیا۔ دیکھیں، جو پٹیشن ہوتی ہے، جو ایک ہارا ہوا کینڈیڈیٹ اپنے جیتے ہوئے کینڈیڈیٹ کے خلاف کرتا ہے الیکشن ٹرائیبیونل میں، وہ ایک قانون کے تحت کرتا ہے جس میں وہ یہ کہتا ہے کہ اس میں بے ضابطگیاں ہوئی ہیں، اس میں جعلی ووٹ ڈالے گئے ہیں، یا اس میں کرپٹ پریکٹسز ہوئی ہیں۔ یہ سب کی سب ڈیفائن ہے آئین میں یا قانون میں کہ کرپٹ پریکٹسز کس طرح کی ہوتی ہیں۔ تو وہ حامد خان نے جو پٹیشن کی ہوگی انہوں نے، اور جو انہوں نے کہا بھی ہے کہ وہ 24 گھنٹے کے اندر انہوں نے کر دی تھی، وہ اس میں انہوں نے جن چیزوں کی طرف نشاندہی کی ہوگی وہ ٹرائیبیونل انہی چیزوں کو دیکھتا ہے۔ یاد رکھیں کہ ہماری عدالتیں جو ہیں انہی چیزوں کو ان پہ فیصلہ کرتی ہیں جو کہ ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ یہ کریں۔ جو وکلاء یا جو پارٹیز اپنا کیس
دیتی ہیں اس سے باہر ہٹ کے فیصلہ نہیں کر سکتی عدالت، کیونکہ وہ اور تو ان کے سامنے ثبوت ہی کوئی نہیں ہوتا. تو اس لیے جو انہوں نے یہ کہا ہوگا حامد خان صاحب نے کہ جی اس میں بے ضابطگیاں ہوئی ہیں، وہ بے ضابطگیاں اگر انہوں نے دیکھی ہیں اور انہوں نے اپنے فیصلے میں یہ لکھا ہے کہ واقعی اس میں بے ضابطگیاں ہوئی ہیں، لیکن بے ضابطگی کا جو لفظ ہے اس کو لائٹ انداز میں نہیں لینا چاہیے. یہ بڑا سیریس اور اللیگل اس کی کنوٹیشنز ہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ایک الیکشن کا جو پروسیس ہے، میں آپ کے ناظرین کو سہولت کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ جو وہ الیکشن کی بیلٹ پیپر کی کتاب ہوتی ہے، ہر ایک چیک بک کی طرح اس کی کاؤنٹر فائل ہوتی ہے، اور جو جاتا ہے ووٹر اپنا شناختی کارڈ پیش کرتا ہے، اس کے شناختی کارڈ کا نمبر اس کاؤنٹر فائل پہ لکھا جاتا ہے اور اس کی بیک پہ، اور انگوٹھا اس کا لگایا جاتا ہے اس ووٹ کے بیک پہ اور اس کاؤنٹر فائل کے اوپر. صرف انگوٹھے کے نشان سے یہ نہیں پتہ لگتا کہ یہ کس کا ووٹ ہے. نمبر جو اس کے اوپر لکھا ہوا ہے وہ نہیں، شناختی کارڈ کا نمبر بھی نہیں ہوتا. بیلٹ پیپر جو ہے جیسے چیک ہے، چیک کے اوپر یہ نہیں لکھا، اور کاؤنٹر فائل جو چیک کی ہے اس پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ کس کا ہے، تاکہ جب کبھی ضرورت پڑے تو وہ نمبر جو ہے سمجھیں وہ 120 نمبر ہے، تو 120 نمبر کی کاؤنٹر فائل یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ جی یہاں پہ یہ افتخار احمد کا جس کا شناختی کارڈ نمبر یہ ہے، یہ اس کا انگوٹھا لگا ہے، اس کا ووٹ کدھر ہے، تو وہ ووٹ اس انگوٹھے سے پہچانا جائے گا. اس لیے جب اسکروٹنی یہ کرتے ہیں تو ابھی سہولت ہے کہ نادرا اس کو میچ کر سکتی ہے. جیسے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ٹیلی فون کے سمز کی ایک ڈیڈ لائن تھی کہ تمام لوگ رجسٹر کرائیں، تو میں بھی پاکستان میں تھا. وہ بڑا سمپل سا کام تھا، صرف انگوٹھا اس مشین کے اوپر رکھنے سے نادرا کا تمام ریکارڈ میرا جو تھا وہ اسکرین پہ آ جاتا تھا، جس سے یہ پتہ لگتا تھا کہ یہ واقعی میرا ہی انگوٹھا ہے جو کہ میرے ریکارڈ پہ ہے شناختی کارڈ کے. تو اس طرح سے ووٹ بھی پہچانا جاتا ہے. اب مثال کے طور پہ اگر وہ کاؤنٹر فائلز ہیں ہی نہیں تو اس کو آپ عام زبان میں تو کہیں گے بے ضابطگی ہے یہ. لیکن ہوا کیا کہ وہ جتنے بھی اس کے اندر ووٹ تھے وہ ووٹ کے ووٹ غائب ہو گئے، ناپید ہو گئے، جیسے آئے ہی نہیں وہ. تو یہ تو میں کہتا ہوں قابل دست اندازی جرم ہے. کرمنل آفینس میں تو جیل میں جانا چاہیے اس شخص کو جو کہ اس کا ذمہ دار ہے. تو یہ اس کی جو قانونی امپلیکیشنز ہیں وہ فار سیریس ہیں. اب عام طور پہ آپ کے ناظرین نے دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا آج دن میں خبروں میں، کہ جو سعد رفیق صاحب ہیں جن کے جو جیت گئے تھے، جو منسٹر ریلویز ہے، وہ اپنا دفاع یہ دے رہے تھے کہ میرے خلاف انہوں نے کوئی الزام نہیں لگایا. صبح سے یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے خلاف تو کچھ ثابت نہیں ہوا، نااہلی ثابت ہوئی ہے آر او کی یا پریزائڈنگ آفیسر کی. تو اس سے کیا مطلب ہوا کہ یہ رہے، یہ ممبر رہے، کیونکہ بے ضابطگی نہیں کی اس نے، یا اس نے کرپٹ پریکٹسز نہیں کی. یہ منسٹر بھی رہے، وزیر بھی رہے، وہ بھی رہے، ممبر بھی رہے. تو پھر اس کارروائی کی ضرورت کیا تھی؟ یہ فیصلہ 80 صفحوں کا کیا کہہ رہا ہے؟ یہ لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے ہیلپ نہیں کرتا. یہ فیصلہ ہوا ہے کہ اس حلقے میں دوبارہ الیکشن کرائے جائیں، کیونکہ اتنی بے ضابطگیاں ہوئی ہیں کہ یہ آئین جیسے کہتا ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ آزادانہ، منصفانہ اور شفاف ہونے لازمی ہیں. تو اگر وہ ٹرائیبیونل کا جج یہ دیکھتا ہے کہ یہ اس قسم کی بے ضابطگیاں ہیں کہ اس کو میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ آزادانہ یا شفاف یا منصفانہ تھا، اس لیے اس کو کینسل کر دیں. ٹھیک، اور اس کا ری الیکشن کرایا جائے. اس کا ری الیکشن کرایا. ڈاکٹر صاحب، مسلم لیگ نون نے جو بھی حالیہ کنٹونمنٹ کے الیکشنز ہوئے ہیں اس میں بڑا اچھا پرفارم کیا ہے، تو وائی ناٹ کہ وہ دوبارہ الیکشن کروا کے فار ونس اینڈ آل اس مسئلے کو ہی حل کر دیں، اس لیے کہ ان کی پرفارمنس تو ویسے ہی بڑی اچھی رہی ہے لیٹلی جو الیکشنز میں، کنٹونمنٹ کے الیکشنز میں. آج اس وقت جو مسلم لیگ نون کے کیمپس میں جو ڈسکشن چل رہی ہوگی، جو سائیکو فینس ہوتے ہیں ٹپیکل، جو سب اچھا ہے، وہ آج نواز شریف صاحب کو کہہ رہے ہوں گے کہ سونے سے جانے سے پہلے لمبی ڈسکشن میں یہ ہے کہ ہمارے حق میں ورڈکٹ تو آ گیا ہے، عوام کا ورڈکٹ آ گیا ہمارے حق میں، کہ ہم نے کنٹونمنٹ بورڈ کے 50-55 جو ہیں
الیکشن جو ہے ان میں ہم لوگوں نے بڑا پرفارم کیا ہے، اور آج سعد رفیق کلیم کر رہے تھے کہ 9 آؤٹ آف 10 ہم نے جیتی ہیں، اور یہ حلقہ بھی وہی اسی ایریا سے اب کنسرن اس کو بیس بنا کے اسی سال اگر کوشش کرتے ہیں، پھرتیاں تو بڑی ہیں نا ان کی، اب شہباز شریف ان کو ایک دے رہا ہوگا کہ ہم لوکل گورنمنٹ بھی جلدی سے کرا دیں اور جلدی سے لوکل گورنمنٹ جیت لیں، اور اگر لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہم جیت جاتے ہیں اسی ٹیمپلیٹ پہ کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشنز پہ، تو ہو سکتا ہے سال کے اینڈ میں اگلے سال ہم اگلے الیکشن وقت سے پہلے ہم خود ڈیزالو کر دیں، ہم کہیں کہ آل رائٹ اتنی ایلیگیشن، تب تک ہو سکتا ہے گیدرنگ دا اسٹارم آتا ہے، جو جوڈیشل کمیشن فیڈرل لیول پہ بیٹھا ہے اس کا کوئی فیصلہ بھی آ جاتا ہے، اور ایک سٹیج پہ یہ نہیں مانتے، یہ ڈھیٹ بہت زیادہ ہیں، یہ نہیں مانیں گے، ایک سٹیج پہ آ کے سیاستدانوں کی پرابلم نہیں، کئی فلیکسیبل سیاستدان ہیں جو کہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، یہ عدالت کی صرف مسلم لیگ نون ایسی پارٹی ہے جو عدالت پہ اٹیک بھی کرتی ہے، عدالت کو رسوا بھی کرتی ہے۔ پیپلز پارٹی والے دیکھیں عدالت کا فیصلہ آ گیا، وہ ایک بندے نے کہا تھا کہ میسج ملیا، نوٹس ملیا، کچھ نہ ہلیا، وہ ساری زندگی رسوا ہوتا رہا، آج اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں اس بندے کی، حالانکہ رولنگ گورنمنٹ کا وہ ایک سینیٹر تھا اور بڑا اہم رکن تھا اور منسٹر تھا، اور اس کے پیچھے اور بھی محرکات تھے نا، زرداری صاحب کے نہیں ساتھ اس کو چھوڑ دیجیے، لیکن میں اس کے فیس پہ کہہ رہا ہوں کہ مسلم لیگ وہ پیپلز پارٹی والے دیکھے اسٹیپ ڈاؤن کر گیا یوسف گیلانی اس پہ، وہ اگر پھٹا وٹا ڈالتے تو وہ کچھ لنگر آن کر سکتے تھے، لیکن مسلم لیگ نون والے ڈھیٹ ہے، نواز شریف بڑا ڈھیٹ انسان ہے، نواز شریف اور شہباز شریف یہ آخری حد تک جائیں گے کہ یہ لنگر آن کر کے 3-4 سال نکالنے کی، لیکن مجھے جو لگ رہا ہے اسٹریٹ پاور آ جائے گی، عمران خان پھر ایک موبلائز کرے گا، اور اس وقت میں بتاتا ہوں سنگل ہینڈڈلی عمران خان جب موبلائز کرے گا نا پبلک اوپینین نئے الیکشنز کے حق میں، تو اس کے ساتھ اب مجھے جو محسوس ہو رہا ہے پیپلز پارٹی بھی شاید جوائن کر لے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں آپ کی طرف میں واپس آؤں گا، بیرسٹر صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو جوڈیشل کمیشن بیٹھا ہوا ہے جو دھاندلی کے پروب کر رہا ہے، اس پہ کیا اثر پڑ سکتا ہے اس فیصلے سے؟ کیا وہ دیکھ رہے ہوں گے کلوزلی، اس کو واچ کر رہے ہوں گے کہ وہ ٹوٹلی علیحدہ چیز ہے؟ ٹوٹلی علیحدہ چیز ہے وہ۔ یہ جو فیصلہ ہے، یہ دیکھیں یہ صرف ایک کیس میں نہیں ہے، یہ ایسا فیصلہ نہیں ہے جو پی ٹی آئی کے حق میں گیا ہے اور نواز شریف کی پارٹی کے خلاف گیا ہے، یہ ایک کینڈیڈیٹ کے حلقے میں الیکشن کا فیصلہ ہوا ہے جس پٹیشن کے اوپر، اس کا پوری پارٹی پہ کوئی اثر نہیں، نہ پی ٹی آئی پہ اثر ہے نہ مسلم لیگ پہ اثر ہے۔ جو جوڈیشل کونسل کے سامنے معاملہ ہے، جوڈیشل کمیشن کے سامنے، وہ یہ ہے کہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی یا کسی ایک شخص نے یا ایک گروہ نے یا کسی ایک ادارے نے اس پورے ملک کے الیکشن کو چرایا ہے، دھاندلی کی ہے ایک منظم طریقے سے، اور وہ الیکشن جو تھے وہ ہر طرف سے ہر بندہ چیخ پڑا ہے، ہر پولیٹیکل پارٹی کہہ بیٹھی ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے، تو اس کو دیکھا جائے کہ کیا یہ منظم طریقے کی تھی، اگر تھی تو وہ پورے ملک کے الیکشن کینسل کر دیں گے، یہ تو ایک کانسٹیچوئنسی ہے نا۔ تو یہ چونکہ پٹیشنز ہوتی ہیں ایک قانون کا، میں نے لاسٹ ٹائم یہ عرض کیا تھا کہ یہ ایک سیٹ پیس پیٹرن ہے قانون اور آئین کا، کہ جب الیکشن ہوں گے آپ کو اس کے خلاف اگر کوئی گلہ ہے تو آپ ایک پٹیشن کریں گے، اپنے پاس سے ثبوت لے کے جائیں گے، لوگوں کو گواہ بنا کے لے جائیں گے کہ یہ اس میں حلقے میں ایسے یہ کرپٹ پریکٹسز ہوئی ہیں جس سے یہ الیکشن جو ہے اس کو انویلنٹ قرار دیں، کیونکہ یہ آزادانہ، منصفانہ اور شفاف نہیں ہوئے ہیں جو آئین کہتا ہے۔ وہ ہر حلقے میں ہو سکتا ہے، وہ 10 حلقوں میں ہو سکتا ہے، 80 میں ہو سکتا ہے، 100 میں ہو سکتا ہے، اور اس کا جو نیچرل اس کی لیگل کانسیکوینس ہے وہ یہ ہے کہ اس حلقے میں دوبارہ الیکشن کرائے جائیں۔ اگر یہ 150 حلقوں میں بھی لوگوں کی پٹیشنز ایکسیپٹ ہو جائیں تو قانون کبھی یہ نہیں کہے گا کہ سارے ملک کے الیکشن جو ہیں ان کو کینسل کر دیں، وہ کہیں گے کہ 150 سیٹوں پہ دوبارہ الیکشن کرائے جائیں۔ جوڈیشل کمیشن یہ کہہ سکتا ہے اپنے فیصلے میں کہ اس پورے ملک میں دوبارہ الیکشن کرائے جائیں، اپنا فیصلہ جب وہ سنائے، یا وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں کوئی گواہی نہیں ملی کہ اس الیکشن میں منظم دھاندلی ہوئی ہے، انڈیویجول ہوئی ہوگی تو وہ جائیں اپنے اپنے حلقوں میں، جیسے آج یہ ہوا ہے، اس کا نتیجہ آ جائے۔ ڈاکٹر صاحب، زرداری صاحب نے بھی کہا تھا کہ یہ آر اوز کا الیکشن تھا،
ٹھیک ہے، اور افتخار چودھری پہ اس سلسلے پہ بہت الزامات لگتے رہے کہ انہوں نے RO سے خطاب بھی کیا اور لٹرلی انہوں نے ٹیک اوور کر لیا تھا الیکشن کمیشن کو. تو آج اس جو ہے موقف کی سچائی ثابت نہیں ہوئی کہ جو فیصلہ بھی ہے اس میں بھی یہ RO کا اور پریزائڈنگ آفیسر کا ذکر ہے؟ کافی حد تک آج اس پہ بڑی بحث ہوئی ہے، پاکستان کے تمام ٹیلی ویژن چینلز نے اس پہ کی ہے. میں کچھ مختلف چیزیں بتانا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کو جو کہ آج پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز نے کور نہیں کی. میں اس وقت بیٹھے آج مجھے اگر کوئی کہے کہ پولیٹیکل آئٹنری لکھو اگلے 6 ہفتے کی 8 ہفتے کی 30 جون بجٹ تک، میں لکھتا ہوں پولیٹیکل آئٹنری جو ہے. میری نظر میں یہ سعد رفیق کا فیصلہ آج آ گیا. اگلا مجھے ایاز صادق کا مجھے انتظار ہے، اس کا وہ ہوگا گیم چینجر. ساتھ ہی دیکھیے جوڈیشل کمیشن کا ورڈکٹ بھی آ جائے گا 10-12 روز تک. یہ جب تینوں چیزیں ہو جاتی ہیں تو ہم کیا اینڈ آف مئی میں پہنچ جاتے ہیں. اینڈ آف مئی میں اس وقت میں بتاؤں کہ جتنا ہوم ورک شروع کر دیا آج سے اعتزاز احسن صاحب نے، ڈیفینیٹلی اعتزاز احسن صاحب کے مزاج کو افتخار بھائی زیادہ بہتر جانتے ہیں، مجھ سے کولیگ رہے ہیں اس کے. اعتزاز احسن اگلے 3-4-5 دنوں میں ایک بام شیل وہ پھینکے گا، اور ہوگا کیا کہ پیپلز پارٹی جوائن کر لے گی اس پروسیس کو. وہ بھی کیس اٹھا کے لائیں گے کافی زیادہ. جو RO کا الیکشن جو آپ نے بھی خود فرمایا، اب ہونا کیا ہے، تب تک ہو گیا کیا، فرسٹ ویک آف جون ہو گیا، بجٹ کی تیاریاں شروع ہو گئیں، اگین ٹف ٹائم آ گیا. آگے جو چیز ہونی ہے وہ مجھے 17 جون کو 1 سال ہونا ہے ماڈل ٹاؤن کے شہداء کی یاد. اس کے لیے طاہر القادری صاحب جو ہیں وہ پلاننگ پوری کر رہے ہیں. وہ ایک ڈیموکریس سوڈ جو لٹک رہی ہے نواز شریف کی گردن پہ، شہباز شریف کی گردن پہ، اسی سعد رفیق کی گردن پہ وہ لٹک رہی ہے، رانا ثناء اللہ. تو اینڈ آف جون سمجھ لیجئے 17 جون کے بعد حالات ملک کے اتنے خراب ہو جائیں گے. ابھی آپ کو میں یہ آئٹنری 6-7 پوائنٹس دے رہا ہوں، یہ ریکارڈڈ ہوگا پروگرام. اینڈ آف جون حالات اتنے زیادہ ہو جائیں گے کہ نواز شریف کے لیے سروائیو کرنا مشکل ہو جائے گا. اتنا زیادہ میسو پبلک موبلائزیشن ہو جائے گی، پیپلز پارٹی ہو جائے گی، طاہر القادری صاحب کی وہ جو مرڈرز ہوئے ہیں وہ کیس بھی کھلنا شروع ہو جائیں گے. اور اینڈ آف جون نواز شریف ایک سٹیج پہ آ جائے گا، ایک بند گلی میں دھکیل دیا جائے گا. اس میں پیپلز پارٹی کو کیا فائدہ ہے؟ پیپلز پارٹی اگر اس کو نواز شریف کو ہٹا بھی دے تو فائدہ تو عمران خان کا ہوگا، پیپلز پارٹی کا تو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. گڈ کوشچن. اس کا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے پاس اس وقت چیئرمین سینٹ تو پیپلز پارٹی کا ہے، کچھ مورل سپورٹ انہیں نظر آتی ہے، اور الیکشن اگر دوبارہ ہو جاتے ہیں تو پیپلز پارٹی امپروو کر سکتی، پوزیشن 20-25 سیٹ زیادہ لے کے ایک پراپر اپوزیشن کے طور پر آ سکتی ہے سامنے. جی بیرسٹر صاحب، اس میں جو ہے اب جو باقی 4 حلقوں کا ذکر کر رہے تھے عمران خان، شروع سے کرتے 4 حلقے، اگر صرف 4 حلقوں میں ثابت ہو، آپ نے جس طرح پہلے ذکر کیا کہ 150 میں بھی ثابت ہو جائے تو وہ پورا الیکشن نہیں ہو سکتا، پر اگر صرف 4 حلقوں میں منظم دھاندلی ثابت ہو جائے، صرف 4 حلقوں میں، اس کی بنا پہ جوڈیشل کمیشن کوئی فیصلہ دے سکتا ہے کہ نہیں؟ نہیں، قطعاً نہیں. دیکھیں میں نے عرض کیا جیسے کہ جوڈیشل کمیشن کا الیکشن ٹرائبیونل کے پروسیس سے کوئی تعلق نہیں ہے. دونوں پارٹیاں مسلم لیگ نواز اور PTI جب مذاکرات کر رہے تھے ان کو یہ علم تھا کہ نہ صرف یہ کہ الیکشن ٹرائبیونل میں الیکشن پٹیشنز چل رہی ہیں، وہ چلتی رہیں گی، ان کے فیصلے اپنی جگہ پہ آتے رہیں گے جو آج آیا ہے فیصلہ. اس کے باوجود ہم ایک جوڈیشل کمیشن پہ ایگری کرتے ہیں جو منظم ہونے کا ہمیں ثبوت دے. آپ یہ عام طور پہ آپ جو سوال کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے وہ ریفلیکشن ہے عام لوگوں کے مائنڈ کی. لوگ بہت ایکسائٹڈ ہو گئے اس فیصلے آنے کے بعد جو ہے. یہ کوئی ایسی ایکسائٹمنٹ والی بات نہیں ہے میری نظر میں. اس کے اتنے دور رس نتائج نہیں ہو سکتے، اور پرٹیکولرلی جوڈیشل کمیشن پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہونا ہے. جوڈیشل کمیشن اپنے سنگل مائنڈڈلی اس ایویڈنس کو تلاش کرنے کی کوشش کرے گا، ان سوالات کے جواب چاہے گا جو انہوں نے دیے ہوئے ہیں، اور اس پہ اپنی سیٹسفیکشن کرے گا اور انکوائری کرے گا اس پہ، اور اپنا فیصلہ وہ دیں گے. دیکھیں ان کا فیصلہ ہاں یا نہ میں ہوگا، ٹھیک ہے، کہ ہوئی ہے دھاندلی یا نہیں ہوئی ہے، اور اسی کو اور وہ ریکمنڈیشنز ہوں گی ان کی. ٹھیک ہے، ادھر ہمیں ایک بریک لینی پڑے گی. ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم آپ کی کالز بھی لیں گے، اور آپ جو کوئی سوالات بیرسٹر صاحب سے یا ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہیں وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. ابھی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے.